جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں احمد سمیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج کی ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے۔ آج ہم بات کریں گے سٹیزن پورٹل کے حوالے سے۔ سٹیزن پورٹل کیا ہے، اس کی پوری ڈیٹیل میں ایکسپلین کروں گا، لیکن اس سے پہلے کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ دیکھیے، اگر آپ پاکستان کے شہری ہیں، پاکستان میں آپ رہتے ہیں، تو کئی قسم کے مسئلوں سے آپ کا سامنا ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے گھر کے مسئلے، پانی، بجلی، گیس ہو گیا، اس طرح آپ کے اڑوس پڑوس کے مسئلے ہو گئے۔ آپ اگر کسی ادارے میں پڑھتے ہیں یا پڑھاتے ہیں، کہیں پہ آپ جاب کرتے ہیں، تو وہاں پہ بھی بہت سے قسم کے مسئلے آ سکتے ہیں۔ اب ان مسئلوں کا حل کیا ہے؟ ایک طریقہ تو یہ ہے جو پرانے زمانے سے چلا آ رہا ہے کہ آپ جائیں اور متعلقہ ادارے میں جائیں، وہاں پہ آپ پہلے تو آپ قطار میں کھڑے ہو جائیں۔ آپ کو پتہ ہے آج کل کتنی گرمی ہے، جانا کتنا مشکل ہے۔ ادھر آپ گھنٹوں انتظار، اور پھر ایک افسر سے دوسرے افسر تک جانے میں جو جتنی مشکلات ہوتی ہے سب کو پتہ ہے۔ تو ایک تو یہی طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ ہے جس کو سمارٹ طریقے بھی کہا جا سکتا ہے۔ دیکھیں، اگر آپ کے پاس سمارٹ فون ہے، اگر آپ تھوڑے بہت ایجوکیٹڈ ہے اور آپ کا انٹرنیٹ کا ایکسیس آپ کو ہے، انٹرنیٹ آپ کے پاس ہے، تو دنیا میں آپ آج کل ایسے بہت سے کام کر سکتے ہیں جو 10-15 سال پہلے آپ سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ تو دوسرا سمپل طریقہ یہ شکایات کا، مسائل کے حل کا، کہ آپ انٹرنیٹ کا یوز کریں، آن لائن پلیٹ فارم پہ جا کے آپ کمپلین جو ہے وہ درج کریں۔ پاکستان میں یہ کیسا ممکن ہے؟ پاکستان میں ایک ایپ ہے، ایک اپلیکیشن ہے جس کو سٹیزن پورٹل کا نام کہا جاتا ہے۔ بہت سے لوگ جانتے بھی ہیں، اور بدقسمتی سے بہت سے لوگ نہیں بھی جانتے، بہت سے ایجوکیٹڈ لوگ بھی نہیں جانتے کہ ایک ایپ ایسا ہے جس میں آپ سیدھا اپنا شکایت، اپنا کمپلین وہ پرائم منسٹر تک پہنچا سکتے ہیں۔ اسی کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ تو سٹیزن پورٹل جو ہے وہ یہ ایک ایپ ہے جس میں آپ کسی بھی قسم کا کوئی بھی مسئلہ ہو، اس کے ساتھ تقریباً 7,944 ادارے لنک ہیں پاکستان میں۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ ان میں سے کسی نہ کسی ادارے کے ساتھ آپ کے مسئلے کا تعلق تو ضرور ہوگا۔ تو ان اداروں کے جو کمپلین ہے وہ آپ اس پہ درج کر سکتے ہیں۔ اچھا، یہ جو 7,944 ادارے ہیں، آپ کے مسئلے کا تعلق ضرور ان میں سے کسی نہ کسی ایک ادارے کے ساتھ ہوگا۔ آپ جب کمپلین کرتے ہیں تو آپ کا کمپلین سب سے پہلے تو سیدھا پرائم منسٹر کے پاس جاتا ہے۔ پرائم منسٹر کے پاس جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سٹیزن پورٹل کو کنٹرول کرنے کے لیے پورا ایک سسٹم ہے، پوری ایک باڈی سٹرکچر ہے جو آپ کے شکایت کو دیکھتی ہے، اور پھر اس حساب سے جو متعلقہ افسر ہے اسی کو ٹیگ کر کے آپ کا شکایت پہنچا دیتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے گاؤں میں اگر مسئلہ ہے، آپ کے بجلی کا مسئلہ ہے، پانی کا مسئلہ ہے، اور آپ نے اسی پہ کمپلین درج کیا، یہ کمپلین سیدھا جائے گا جو سٹیزن پورٹل کا کنٹرول روم ہے جو پرائم منسٹر کے ساتھ لنک ہے، وہاں جائے گا۔ وہاں سے آپ کے جو متعلقہ افسر ہے، مطلب آپ کے ڈی پی او، آپ کے ڈی ایس پی، ایس ایچ او تک وہ ہو جائے گا۔ تو اچھا، اس میں یہ ہے کہ میں کوئی سنی سنائی بات ہے آپ کو نہیں بتا رہا ہوں کہ میں نے کسی سے سنا ہے کہ وہ سٹیزن پورٹل ایسا ہے ویسا ہے۔ میں اپنی تجربات آپ کے سامنے رکھوں گا کہ میرا اس پہ ابھی تک ایکسپیرینس کیسا رہا ہے۔ تو سٹیزن پورٹل پہ ابھی تک میں نے تقریباً 3 کمپلین درج کیے، اور جس کا مجھے رسپانس بہت اچھے طریقے سے ملا ہے۔ ایک میں نے کیا تھا تقریباً 1 سال پہلے اسلام آباد میں۔ تو ہمارا کوئی مسئلہ تھا، میں نے لوگ بھیجے تھے FIR کے لیے، تو پولیس عام طور پر جس طرح لوگوں سے پیش آتے وہی ہوا، FIR نہیں لیا گیا۔ بعد میں نے سٹیزن پورٹل پہ ان کے خلاف پورا کمپلین کیا۔ وہاں کے جو ASI ہے، انویسٹیگیشن افسر، اس نے مجھے کال کیا اور اس نے مجھے تانے بلایا، اور جس انداز سے پیش آیا، جس طریقے سے ہمارا مسئلہ حل کیا، وہ ناقابل بیان ہے۔ کیونکہ ان لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ بھائی لوگ ایجوکیٹڈ ہیں، ان کو مسائل سمارٹ طریقے سے حل کرنے آتے ہیں، یہ اگر ہم حل نہیں کریں گے تو ہمارے خلاف بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ دوسرا، میں نے کمپلین اپنے محلے میں کیا تھا۔ ہمارے گھر کے سامنے کچھ ایسے غیر قانونی کچھ کام ہو رہے تھے، تو میں نے اس کی چھوٹی سی ویڈیو بنائی اور سٹیزن پورٹل پہ میں نے اس کے شکایت درج کیا۔ تو ایک دن بعد پولیس والے بھی آئے، وہ مسئلہ بھی ختم ہو گیا۔ پھر مجھے بعد میں کال بھی کیا اور مجھے کہا کہ آپ تھانے آ جائے، آپ ہمیں اپنا فیڈ بیک دے دیں کہ آپ کے مسئلے پر کتنا عمل ہوا ہے، کتنا کام ہوا ہے۔ تو بہت عزت کے ساتھ آپ کے پیش آتے ہیں، اور آپ کا مسئلہ جو ہے وہ صحیح طریقے سے حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ اس کا تعلق سیدھا پرائم منسٹر کے ساتھ ہے۔ اچھا، میں ایک اور انٹرسٹنگ بات آپ کو بتاؤں، اس پہ اگر آپ کمپلین کریں گے تو وہ ادھر پینڈنگ میں رہتا ہے۔ جب متعلقہ افسر تک وہ کمپلین پہنچ جاتا ہے
تو وہ اس پہ عمل کرنا شروع کرتا ہے. اگر وہ نہیں کرتا تو یہ ٹائم کے ساتھ ساتھ یہ ریڈ ہوتا جاتا ہے, اور ریڈ کے بعد پھر اگر وہ 40 دن تک اس پہ عمل نہ ہو جائے, کوئی پروسیس میں نہ رہے, تو وہ بلیک ہو جاتا ہے. اور یہ سب سے خطرناک ہے اس افسر کے لیے بھی, اس کے جو اتھارٹیز ہے ان کے لیے بہت مطلب نقصان دہ بات ہے, ان کے لیے بہت خطرے کی بات ہے. تو یہ ہے ان کے طریقہ کار. اچھا, پرائم منسٹر صاحب اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں, وہ ذرا ویڈیو دیکھ کے پھر آپ بات کرتے ہیں. وہ تھانے دار ہے جو کہ اے سی ہے, اس کی وہ جب کرپشن کرتا ہے تو لوگ بڑے تنگ ہوتے ہیں اس سے. میں آج سب کو کہہ رہا ہوں کہ اس سٹیزن پورٹل کے اوپر آپ جب بھی آپ کا کوئی اے سی کرپٹ ہو, کوئی ڈی سی پیسے مانگے, کوئی تھانے دار پیسے مانگے, کوئی ایس پی مانگے, اس کے اوپر آپ کے پاس ایک ایسا فورم ہے, فوری طور پہ ہمیں اس کے اوپر کانٹیکٹ کریں. پھر ہمارا کام ہے کہ ان سے ہم جواب طلب کریں. لے کے آ رہے ہیں اس کے اندر بھی ہم جب دیکھیں گے کہ کوئی غلط کام کر رہا ہے, جو پکڑا گیا اس کی ٹرانسفر نہیں کریں گے کہیں, اس کو کسی اور ڈسٹرکٹ میں نہیں بھیجیں گے, اس کو پھر سروس سے نکالیں گے. اور اس پہ عوام آپ کی ہمیں بڑی ضرورت ہے کہ آپ ہمیں پوری اپنی فیڈ بیک دیں. تو جتنا آپ اس پورٹل کو استعمال کریں گے اتنا ہی ہم عوام کو امپاور کریں گے, عوام کے اختیارات بڑھیں گے, وہ ان کی آواز سنی جائے گی, وہ اپنی زندگی بہتر کریں گے, ہماری بیوروکریسی کی سٹینڈرڈز بھی اوپر جائیں گی, اور پھر ہمارے جو پولیٹیشنز ہیں اور جو ہمارے وزیر ہیں ان کو بھی میرے لیے آسانی ہوگی گیج کرنے کے لیے کہ وہ کیا اچھا کر رہے ہیں یا برا کر رہے ہیں. تو میں آخر میں سٹیزن پورٹل کے جو انچارج ہے, جو ہیڈ ہے عادل سعید صاحب, اس کی انٹرویو بھی آپ دیکھ لیں کہ وہ ایکسپلین کریں گے کہ یہ سسٹم کیسے کام کرتا ہے. وہ ویڈیو دیکھ لیں, اس کے بعد پھر آپ سے بات کریں گے. اس پہ پرائم منسٹر کی جو پریارٹیز میں سب سے زیادہ کوئی سبجیکٹ آتا ہے اکانومی کے بعد, کشمیر ایشو کے بعد, تو پاکستان سٹیزن پورٹل ہے. یہاں پہ کہیں بھی نہیں ہے یہ کسی خاص صوبے کے لیے ہے یا کسی خاص 7,944 ادارے اس سسٹم کے ساتھ لنکڈ ہیں. یعنی ایک سٹیزن گھر بیٹھے, وہ بے شک پی ایس ایل کا میچ دیکھے یا ہم ٹی وی کا ڈرامہ دیکھے, لیکن وہ اپنی آواز جس بھی ادارے کے ساتھ اٹھائے گا ریئل ٹائم میں اس کی آواز وہاں تک پہنچے گی. اس کے پیچھے مدعی جو ہے وہ پرائم منسٹر خود ہے. اچھا, اس سسٹم کے پیچھے جو انفورسمنٹ ہے وہ پرائم منسٹر کی ہے. دیر از نو بڈی ایلس. سٹیزن پورٹل پہ آپ کس قسم کے مسئلے کمپلین جو ہے وہ کر سکتے ہیں. اگر آپ کے بجلی, پانی اور گیس کا مسئلہ ہے, نالیاں بند ہے, یہ ایسے مسئلے جو ہر کسی کے ساتھ اکثر ہوتے رہتے ہیں. آپ کے نادرا کا کوئی مسئلہ ہے, ٹریفک کا کوئی مسئلہ ہے, اچھا کوئی آپ سے رشوت لے رہے ہیں, لیکن طریقہ کار کیا ہوگا؟ دیکھیے طریقہ کار بہت سمپل ہے. آپ نے کسی سے لڑنا نہیں ہے, کسی سے کوئی آرگومنٹ نہیں کرنا ہے. آپ اگر دیکھیں, آپ کو اگر نظر آئے کہ کام غلط ہو رہا ہے, ہر کسی کے پاس یہ سیل فون ہوتا ہے, بس آپ آرام سے بیٹھ جائے, سائڈ پہ بیٹھ جائے, اس کی چھوٹی سی ویڈیو بنائیں, اس کے کچھ تصویریں لے لیں, اور پھر گھر آ کے آپ پنکھے کے نیچے بیٹھ کے, اے سی کے نیچے بیٹھ کے آرام سے آپ پورا کمپلین صحیح الفاظ کا انتخاب صحیح کرے اور وہ کمپلین درج کرے. ویڈیو اور کوئی بھی تصویر ثبوت کے طور پر ہو تو بہت اچھی بات ہے. تو یہ ہے طریقہ کار. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ گیس, بجلی ایسے کامن چیز ہے, اس کے بارے میں اکثر جب لوڈ شیڈنگ ہوتا ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ باہر آ کے بازار میں احتجاج کرتے ہیں یا روڈ بند کرتے ہیں, جس میں آپ کو پتہ ہے کہ بہت لوگوں کو مسئلہ ہوتے ہیں. اسپتال کوئی جا رہا ہے, کسی کے کوئی انٹرویو ہے, کسی کی کلاس مس ہو رہی ہے, کوئی مریض ہے. یہ پرانا طریقہ ہے, اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے. کوئی پولیس والے آئیں گے, آپ کو اسی ٹائم ہٹائیں گے اور آپ کو کہیں گے کہ آپ کا مسئلہ حل کریں گے, لیکن بعد میں پھر کچھ بھی نہیں ہوگا. تو یہ طریقہ پرانا ہو چکا ہے. اگر کسی گاؤں میں بجلی کا مسئلہ ہے تو اس گاؤں کے 25, 30, 50 لوگ اکٹھا ایک قسم کا کمپلین درج کر لے تو اس کو کہتے ہیں ٹرینڈنگ کمپلینٹس. ٹرینڈنگ مطلب یہ بہت سے لوگ ایک ٹائم پہ جب کر لیتے ہیں تو وہ سٹیزن پورٹل میں ٹرینڈنگ پہ ہوتا ہے. تو اس کو حل کرنے کے لیے پھر وہ لوگ جو ہے وہ بہت زیادہ زور لگاتے ہیں کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے, بجائے اس کے کہ 200-300 لوگوں کو اکٹھا کر کے آپ بازار میں پروٹیسٹ کریں. آسان طریقہ یہی ہے کہ آپ آ جائیں اور اس پہ سب 50-100 بندے ایک ساتھ ایک ہی کمپلین درج کریں تو آپ کے مسئلے پر پھر ضرور کوئی پیش رفت ہوگا. اچھا, اس میں یہ بھی ہے کہ
چونکہ ایجوکیشن زیادہ نہیں ہے تو ہر کسی کو سمجھ بھی نہیں آتا کہ بھائی شکایت لکھنا کیسا ہے، طریقہ کار کیا ہے. تو ایک بندہ پورے گاؤں کی ترجمانی بھی کر سکتا ہے. فار ایگزامپل پورے گاؤں میں ایک ٹیچر ہے، ایک ایجوکیٹڈ ہے، تو وہ کوئی کمپلین لکھ کے پوری گاؤں کی وہ ترجمانی بھی کر سکتا ہے. یہ بھی اس میں بہت آسان طریقہ ہے. اچھا، اس میں ایک خاص بات یہ ہے کہ اس میں کوئی سفارشی سسٹم بھی نہیں ہے. رشوت کو تو اس میں سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا، لیکن سفارشی سسٹم بھی اس میں نہیں چل سکتا جو عام طور پر اداروں میں چلتا ہے. آپ نے کمپلین کیا تو آپ کی کمپلین تب حل ہوگا کہ یا اس پہ عمل کیا جائے یا اپنا کمپلین آپ واپس لے لیں. کہیں پہ لگتا ہے نا کہ آپ کمپلین کر لیں اور پھر اسی پہ کام ہو جائے، تو یا آپ کمپلین غلط کر لیں یا کوئی بھی مسئلہ آپ واپس لے لیں تو ٹھیک ہے. اگر آپ نے واپس نہیں لیا تو تب تک آپ کا جو کمپلین ہے وہ پینڈنگ میں رہے گا جب تک اس پہ عمل نہ ہو. تو اس میں ایک خاص بات تو یہ ہے. اچھا، اس میں یہ کہ فضول قسم کی شکایت سے بچا جائے. مطلب آپ کے گھر کے اندر اگر کوئی مسئلہ ہے، آپ کی شادی نہیں ہو رہی ہے، کوئی اور مسئلے، تو وہ اس پہ آپ درج نہ کریں، کیونکہ اس سے پھر آپ کی جو ہسٹری ہے وہ خراب ہو سکتی ہے. آپ پھر کل پرسوں کوئی سیریس قسم کمپلین کریں گے تو بھی آپ کی جو ہسٹری ہے پہلے سے وہ خراب ہو چکی ہے. تو فضول قسم کی شکایت کا اندراج اس پہ نہ ہو، اس سے بچا جائے. اس کا طریقہ استعمال بہت سمپل ہے. آپ اگر سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں، واٹس ایپ، فیس بک، انسٹاگرام اور یوٹیوب، تو یہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں. اردو میں بھی ہے، انگلش میں بھی ہے. آپ کا کوئی مسئلہ ہے تو اسی ادارے کے متعلق آپ کا وہ ڈیٹیل آئے گا، اسی میں آپ جائے اور پورا اپنا جو کمپلین ہے وہ وہاں پر درج کریں. آپ کی بات سنی جائے گی، لیکن اگر آپ کے بات میں وزن ہو، الفاظ کا انتخاب صحیح ہو. مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کبھی وزٹ کر سکتے ہیں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھ لیجیے گا. اللہ حافظ.